الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. کرسی صدارت پر جلوہ افروز الشیخ ولی اللہ صاحب حفظہ اللہ، دیگر اسٹیج پر موجود علماء اکرام، جمعیت اسلامی مرکز اور مقامی محبوب نگر کے افراد، ذمہ داران اور سامعین و سامعات، جیسا کہ آج کے اس پروگرام میں جو مرکزی عنوان رکھا گیا ہے کہ نکاح آسان کیسے ہو اور اسراف سے کیسے بچا جائے، یہ ایک قابل تحسین عمل ہے، ایک قابل تحسین یہ اقدام ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس اقدام کو ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فارسی میں ایک بہت مشہور مقولہ ہے: گفتن، شنیدن اور برخاستن۔ یہاں پر جتنے لوگ آئے ہیں یہ تین چیزوں کو آپ یہاں سے آپ دور کر کے جائیں۔ گفتن تو بہت سن لیا ہے، بہت کہہ لیا ہے، برخاستن بھی بہت کچھ کر لیا ہے، لیکن اب مسئلہ ہے نتیجہ، اور نتیجے پر کام کرنا یہ ضروری ہے۔ بہت سارے تقریر اس موضوع پر کیے گئے ہیں کہ نکاح کو کیسے آسان کیا جائے، لیکن اس کی جھلک کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ ایک مرتبہ میرا دورہ ممبئی میں ہوا، اور ممبئی میں ایک جماعت ہے غرباء اہل حدیث، ایک بہت ہی مشہور یہ جماعت ہے، اور دین کے مسئلے میں بڑی متشدد جماعت ہے۔ یہاں پر میں نے ایک نکاح میں شرکت کی تو دیکھا کہ دولہا جو ہے مسجد میں آیا ہوا ہے، نکاح ہوا ہے، اور سب لوگ اپنے گھروں سے ٹفن لے کر آئے ہوئے ہیں۔ بہت تعجب ہو گیا، یار یہ کیا ہو گیا؟ دیکھنے میں تو یہ چیز بڑی خراب لگی کہ گھر سے ٹفن لانا، اور دولہا جو ہے نکاح کر لیا ہے اور سب لوگ ٹفن لا کر وہاں شریک ہو کر کھانا مسجد میں کھا لیے، نکاح ہو گیا۔ اگر ایسا کوئی اقدام اگر ہم لوگ کر لیتے، یقین مانیے ہمارا عمل ہمارے لیے ایک اسوہ بن سکتا ہے انشاءاللہ۔ پچھلے کچھ سال پہلے پیپر میں ایک مضمون آیا تھا کہ مسلمانوں کی شادی میں اور ان کے ولیموں میں جو خرچ ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد، اگر اس کو جمع کیا جائے تو اس سے ایک پورا گاؤں آرام سے جو ہے ایک مہینہ بھر اپنی روزی حاصل کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے شادی خانوں کا آپ حال دیکھیں، کھانا کھانے کے بعد جو کھانا بچتا ہے، آپ یقین نہیں مانیں گے کہ اس کھانے کو صرف کوڑا کرکٹ میں ڈالا جاتا ہے۔ کیا اللہ کے پاس اس کی پوچھ نہیں ہے؟ ضرور پوچھ ہے، ضرور پوچھ ہے۔ اور اس کے اولین گنہگار، اس کے اولین ذمہ دار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو دیکھ کر بھی نہیں روکتے ہیں، اس کے اولین ذمہ دار وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو شادی کرتے ہیں، اور جو دلہا اور دلہن کے جو ذمہ دار ہے یہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ دوسری بات یہاں پر آپ اس چیز کو جان لیں، اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو مال دیا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں ہماری اور آپ کی کوشش کا کوئی کمال نہیں ہے۔ آج کئی لوگ کوششیں کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس مال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا کمال ہے۔ آپ اس بات کو جان لیں کہ مال کمانے میں جتنی محنت مسلمان کرتے ہیں نا، اتنا بیجا اس مال کو استعمال کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ آپ ایک بات دیکھیں، ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں، آپ ان کی شادیوں میں جا کر دیکھیں، ان کی شادیاں بالکل سمپل، بالکل سادی۔ ایک زمانے میں ایک مقولہ بڑا مشہور تھا کہ نکاح کو اتنا آسان کیا جائے کہ زنا مشکل ہو جائے، لیکن آج مسئلہ الٹا ہے، نکاح اتنا مشکل ہو چکا ہے اور زنا بالکل آسان ہو چکا ہے۔ یہ حقیقت بھی ہے، اور اس بات کو بھی جان لیں
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی و جہنم بھی. یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور آپ اس بات کو بھی جان لیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ سماعت کر لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة عند ربي حتى يسأل عن 5 خصال: عن عمره فيما أفنى, وعن شبابه فيما أبلى, وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق, وعن علمه ماذا عمل به. رواه البخاری ومسلم. صحیح مسلم کی روایت. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن کسی بھی انسان کا ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھے گا جب تک کہ اس سے سوالات نہ کیا جائیں. ان سوالات میں تیسرا سوال بڑا اہم ہے. اللہ کہے گا وعن مالی, بندے کے مال کے بارے میں اللہ سوال کرے گا کہ کہاں سے کمایا, کہاں پر خرچ کیا. بتاؤ وہ لوگ جو آج شادی بیاہ اور شادی اور ولیموں کو جو لوگ بڑے دھوم دھام سے کرتے ہیں, جب اللہ آپ سے سوال کرے گا تو کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو؟ وہاں پر صرف رب کی عدالت قائم ہوگی اور وہاں پر ججمنٹ صرف اللہ کا ہوگا. اور مجرم وہ لوگ ہوں گے جو آج اسٹیٹس کے نام پر اپنی شادیوں میں اعلیٰ قسم کی جو ہے غذائیں فراہم کرتے ہیں. کھانے والے تو کھا کے جاتے ہیں, لیکن سوال ان سے ہوتا ہے جو کھلانے والے ہیں. آپ اس بات کو بھی جان لیں, میں کچھ اپنے نکاح کی گواہی دیتا ہوں. میرا جو خاندان جہاں میرا نکاح ہوا, آپ جانتے ہیں کہ کرنول, آپ تمام واقف ہیں کرنول سے. ایک بار وہاں کی شادیوں میں آپ جا کر دیکھیں, بالکل سادہ اور سمپل شادیاں ہوتی ہیں. میرا جو خاندان ہے, ہمارے جو سسرال والے ہیں, بڑے متشدد ہیں. نکاح میں دلہے کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں, بلکہ دلہے والے جو ہے اپنا کھانے کا انتظام کرتے ہیں. نکاح میں کھانے کا سسٹم نہیں ہے ہمارے خاندان میں, ہمارے سسرال میں. میں نے خود اپنی گواہی میں آپ کو دے رہا ہوں. اور بالکل جتنے بھی خاندان میں ہمارے جتنے بھی سسرالی جو خاندان والے ہیں, سب کے سب علماء ہیں. عبدالغفار ندوی کو آپ جانتے ہوں گے, عبدالغفار ندوی رحمہ اللہ آپ جانتے ہیں. اتنا متشدد خاندان اور پردے کے معاملے میں اتنا سخت خاندان, شاید آج تک میں نے ایسے پردے کی پابند کسی عورت کو اتنا پابند نہیں دیکھا. میں نے یہاں پر آپ اس بات کو بھی جان لیں کہ شریعت اسلامیہ نے مجھے اور آپ کو نکاح جو ہے یہ ضرورت ہے, ہماری بنیادی ضرورت ہے. لیکن بنیادی ضرورتوں کا جہاں معاملہ آیا وہاں پر اللہ نے آسانی فراہم کی. پانی ہوا جو ہے یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے سسٹم کو بالکل آسان کر دیا. اور نکاح ابھی یہ ہماری اور آپ کی بنیادی ضرورت ہے, لیکن آج ہم نے اپنی اس بنیادی ضرورت کو بہت مشکل کر دیا. سروے میں آپ دیکھیں کہ کہیں ایسی جو ہیں ہماری لڑکیاں, ہماری مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اور شادیاں کر رہی ہیں. ان سے جب پوچھا گیا پکڑ کر کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہیں, جواب یہ ملا کیا کریں, آپ کا اسلام بڑا اچھا ہے, مسلمانوں کا دین بڑا اچھا ہے, لیکن ان کے پاس جہاں شادی اور بیاہ کے جو مسائل ہیں بڑے سخت ہیں. وہ سب اس معاملے میں کہ ان کی شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. اور ہم نے سمجھا کہ ہمارے ماں باپ پر اتنا بٹن نہ ڈالیں, اس لیے ہم نے کیا کیا, بھاگ کر شادی کر دی. اب اس کے ذمہ دار کون ہے, اس کے مجرم کون ہے؟ اس کے مجرم کہیں نہ کہیں ہم اور آپ بھی ہیں. آپ اس بات کو بھی جان لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ زمانے کی بات کو دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے کئی نکاح اللہ کے نبی کے موجودگی میں ہوئے, لیکن وقت کے نبی ہے, آپ کو اس کا علم نہیں ہوا کہ فلاں صحابی کا نکاح ہوا. آج ہمارے پاس ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے. شادیوں میں جو کارڈ جو رقعے ہوتے ہیں نا, ایک ایک رقعہ جو ہے 500 روپے کا ایک ایک رقعہ ہے, ایک ایک رقعہ 150 روپے کا, 200 روپے کا ایک ایک رقعہ ہے. اور وہی رقعہ جب بعد میں شادی ہو جاتی ہے اسی رقعے کو ہم پھینک دیتے ہیں. بتائیے 150 روپے کا اگر ایک رقعہ ہے تو آپ حساب لگائیں 200 روپے کے کتنے پیسے ہو گئے. آج کل ماشاءاللہ جو زمانہ ہے واٹس ایپ کا زمانہ ہے. اگر آپ میں سے کوئی آدمی جو ہے واٹس ایپ پر اپنا رقعہ آپ ڈال دیں, کیا بعید ہے, یا نہیں رہ سکتی کوئی بھی. آج کل کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ واٹس ایپ پہ جو رقعہ فارورڈ کریں, کیا ضرورت ہے آپ کو ہر گھر میں جا کر آپ رقعہ دیں. کس نے کہا آپ کو, یہ کہاں پر آپ کو اس کا ثبوت آپ کو ملتا ہے, بتائیے. کسی صحابہ نے ایسا عمل کیا, کسی انبیاء نے ایسا عمل کیا, تو پھر کہاں سے ہم نے اس کی دلیل پکڑ لی کہ رقعہ گھر کو ہی جا کر دینا ہے اور رقعہ چھاپنا ضروری ہے؟ کہاں پر اس کی دلیل ہے؟ اور یہاں پر آپ اس بات
بات کو بھی جان لیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک بڑے مشہور معروف صحابی کا جو واقعہ ہے، صحابی سعد راوی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی، کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے نفس کو آپ کے لیے ہبا کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر خاموش ہے، سمجھ لی اس عورت نے کہ اللہ کے نبی کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ اتنے میں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس کہا اللہ کے رسول اگر آپ شادی نہیں کرتے تو میں تیار ہوں، میں اس سے شادی کرنے تیار ہوں۔ نبی اکرم نے پوچھا، اس سے سوال کیا اس صحابی سے، تمہارے پاس شادی کے لیے مہر دینے کچھ ہے؟ مہر دینے کچھ ہے؟ کہا اللہ کے رسول مہر دینے کچھ بھی نہیں ہے، میرا جو ایزار جو میں پہنا ہوا ہوں بس میرے پاس یہی مہر دینے کے لیے ہے۔ نے کہا کہ میں اس سے کیا ہو سکتا ہے، جاؤ کچھ اور ڈھونڈ کر آؤ۔ بہت کوشش کی، کچھ بھی نہیں ملا۔ اتنے غریب صحابہ کرام، بڑی محنت کی، کچھ نہیں ملا۔ اس کے بعد کہا اللہ کے رسول بڑی محنت کی، کچھ نہیں ملا۔ آپ نے کہا التمس ولو خاتما من حدید، اللہ کے بندے جاؤ کم از کم لوہے کی انگوٹھی تھی وہ تو ڈھونڈ کر آؤ۔ محنت کی، کوشش کی، نہیں ملی۔ اللہ کے رسول اس کو بھی ڈھونڈا، نہیں ملا۔ اللہ کے رسول کوشش کی، نہیں ملا۔ نبی اکرم نے فرمایا هل عندك شيء من القرآن، تمہیں قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے نا؟ اللہ کے رسول قرآن یاد ہے۔ نبی نے کہا دیکھو یہ تمہاری بیوی ہے، نکاح پڑھاتا ہوں، اپنی جو قرآن جو تمہیں یاد کی ہے یہی اس کا مہر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ واقعات کہاں ہے بھائی؟ ان واقعات پر عمل کون کرے گا؟ کہ نبی کی حدیثوں پر عمل نہیں تو کون عمل کرے گا بتائیے؟ ہم اپنے آپ کو جہاں پر اللہ کے نبی کی امتی کہتے ہیں تو پھر ان چیزوں پر عمل کون کرے گا؟ امتی کہتے ہیں تو اور بات کرنے والے کہ آپ کو قوم آنے والی ہے، ہم مسلمان ہیں نا، ہم نبی کی امتی ہیں، اگر ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے تو بتائیے عمل کون کرے گا؟ ایک دوسری بات یہاں پر آپ اس بات کو بھی جان لیں، اس حدیث کی شرح میں آپ دیکھیں جو صحابی رسول کا جو نکاح ہوا نا، نکاح ہمیں صرف آدھا گھنٹے کا ٹائم ہے۔ آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، پہلے فصل بچے کے جو ہے بچے کے ماں باپ جاتے ہیں بچی ڈھونڈنے کے لیے، 2 دن وہاں پر تلاش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ پسند نہیں ہے تو پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، حتیٰ کہ صرف بچی کو دیکھنے کے لیے 6 مہینے لگاتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ کے نبی کے صحابی کا واقعہ دیکھیے، صرف آدھے گھنٹے میں نکاح ہو گیا۔ نکاح بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ایک دوسری بات یہاں پہ آپ اس بات کو بھی جان لیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ میں ایک بڑے مشہور معروف صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے آپ ایک ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، بڑے مشہور اور بڑے تاجر صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ کا نکاح ہوا، اللہ کے نبی موجود ہیں، مدینے میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کا نکاح ہوا، نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عبد الرحمن بن عوف تمہارے جسم کا میں کچھ سفید کچھ زردی دیکھ رہا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے رسول نے شادی کر لی ہے، اللہ کے رسول نے شادی کر لی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکایت نہیں کی، یہ نہیں کہا میں موجود تھا، تم نے مجھے دعوت دی تھی، تم نے کہاں شادی کی؟ نبی اکرم نے فرمایا بارک اللہ لکما، دعا دیا کہ اللہ برکت دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو لفظ کیا، جو لفظ آپ نے کہا، نبی نے کہا اولم ولو بشاۃ، اے عبد الرحمن اچھا کام کیا، اب اپنا ولیمہ کر لو ولو بشاۃ، اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو۔ اب اس پر عمل کون کرے بتائیے؟ ایک دوسری بات یہاں پر اس بات کو بھی جان لیں کہ آج ہمارے پاس جو رشتوں کا معاملہ ہے، اسٹیٹس ہے، اسٹیٹس بڑے خطرناک ہے۔ لکھپتی اپنی بچی کو لکھپتی کو دیتا ہے، کروڑپتی اپنی بچی کو کروڑپتی کو دینا چاہتا ہے۔ ایک غریب اگر کوئی مسلمان آپ کے پاس آئے، اخلاق والا بھی ہے، اے ہم بولتے ہیں یہ کیا ہے، غریب میری بچی کو کیسا پالتا، کیسا پالتا، ان خود کیا ہے، غریب ہے، میری بچی کو کیا پالے گا؟ اللہ اکبر، تمہاری سوچ پر اف ہے، تف ہے تم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ایسے کئی واقعات گزرے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے بڑے مشہور معروف تابعی سعید بن مسیب رحمہ اللہ تابعی ہیں، سید التابعین ہیں، تابعین کے آپ سردار ہیں۔ آپ کی لڑکی کا جب نکاح ہوا، آپ جانتے ہیں آپ کی لڑکی جو ہے بڑی عالمہ، بڑی عابدہ، بڑی زاہدہ، مدینے کی جتنی عورتیں تھیں سب میں عابدہ اگر کوئی تھی تو سعید بن مسیب کی بیٹی تھی۔ وقت کا بادشاہ عبد الملک بن مروان، اس نے اپنے بیٹے کا نکاح کا پیغام بھیجا سعید بن مسیب کو، سعید بن مسیب نے اس پیغام کو رد کر دیا۔ سعید بن مسیب کے پاس ایک شاگرد ہوا کرتا، مدینے میں آپ کا درس ہوتا، مسجد نبوی میں آپ کا درس ہوتا، اس درس میں ایک ہونہار شاگرد آپ کا تھا۔
بہت دن ہو گئے شاگرد آپ کے درس میں موجود نہیں ہے. سعید بن مسیب نے دیکھا کہاں ہے, نہیں ملا. بہت دنوں کے بعد وہ شاگرد آپ کے پاس آیا. شاگرد سے آپ نے پوچھا اتنے دن ہو گئے تم غائب تھے, آخر کہاں چل گیا؟ استاد میری بیوی کا انتقال ہو چکا تھا, بیوی مر گئی, اسی صدمے میں میں بہت غمگین تھا, اسی لیے آپ کے درس میں حاضر نہیں ہو سکا, میں معافی چاہتا ہوں. سعید بن مسیب نے کہا دوبارہ شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ ہاں دوبارہ شادی کرنے کا ارادہ ہے. کیا میرے لائق کوئی لڑکی مجھے دے گا؟ کیونکہ بیوی مر چکی ہے اور مجھے یہ بات معلوم ہے کہ مجھے اب کوئی اپنی لڑکی نہیں دے گا. اب یہاں پر استاد نے کہا میرے پاس ایک بچی ہے, نکاح کرو گے؟ ہاں کروں گا. کہا کون ہے؟ کہا میری بیٹی ہے, سعید بن مسیب کی بیٹی, مدینے کی تابعین کے سردار ہیں آپ کی بیٹی سے نکاح ہونا یہ بڑا شرف کی بات ہے, میں اسے منظور کرتا ہوں. سعید بن مسیب کو اس شاگرد جواب دیا میرے پاس پیسہ کچھ بھی نہیں ہے, صرف 4 درہم ہے. کتنے؟ 4 درہم ہے. سعید بن مسیب کے اس نقل کو, اس مقولے کو آپ نقل کر لیں. اس مقولے کو تاریخ لکھنے والوں نے اتنا حیرت لکھا ہے. سعید بن مسیب نے کہا میرے نزدیک پیسے کی کوئی اوقات نہیں ہے, میں بس ایمان, اخلاق اور تقویٰ دیتا ہوں, اور یہ 3 چیزیں تمہارے اندر ہوں کو موجود ہیں. نکاح پڑھا دیا. ماں باپ بھی نہیں ہے, ماں گھر میں ہے, اور استاد اپنے شاگرد کا نکاح پڑھا رہا ہے. فوراً خوشی خوشی ماں کے گھر گئے, کہا امی جان نکاح ہو چکا ہے. کس سے ہوا؟ کہا سعید بن مسیب کی بیٹی سے نکاح ہوا. ماں بڑی خوش ہو گئی, کہا بیٹا تم نے بہت بڑا کام کیا ہے, اور تم نے اپنا ہمسفر ایک ایسی عورت کو چنا ہے جو سید التابعین کی بیٹی ہے. اللہ اکبر اللہ. اب یہاں پر آخر میں اس واقعے کا جو آخری حصہ بڑا پیارا ہے. یہ شاگرد شادی کے بعد پھر سعید بن مسیب کی مجلس میں جا رہا تھا. بیوی نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہاں جا رہے؟ کہا آپ کے باپ کے, آپ کے والد کا جو مرکز ہے جہاں پر آپ کا درس ہوتا ہے وہاں جا رہا ہوں. بیوی نے ہاتھ پکڑ کے کہا اعلمک علم سعید, اے میرے شوہر سعید بن مسیب کا جو بھی علم ہے میں تمہیں سکھاتی ہوں. اللہ اکبر اللہ. تاریخ پڑھیں آپ کو بہت سارے ایسے نمونے ملیں گے. آج ہمارے پاس شادیوں کے جو معاملے, ابھی میرے سے پہلے جو پیش رو خالد نے جو باتیں بیان کی ہیں بالکل ہو بہو اور 100% ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے جو رپورٹ پیش کی ہے نا, اور یہ رپورٹ بڑی ہمارے لیے شرمندہ ہے. ہماری کئی مسلم عورتیں جو ہیں آج پولیس خانوں میں, کورٹ میں, جہاں کہیں دیکھو ہمارے برقعے موجود ہیں. وہاں پر معاملہ کیا ہے؟ طلاق کا اور خلا کا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سننے سمجھنے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں اللہ قائم اور دائم رکھے, صحیح دین پر اور صحیح ایمان پر اللہ قائم رکھے, اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر پر ہو. آمین. واقعی قولی ھذا واستغفر لی ولکم وسائر المسلمین بالذنب واستغفروہ انہ غفور رحیم.